ظاہر ہے کہ ہم اس کے بعد کل عید بھی دیکھیں گے، لیکن عید سے پہلے اور عید کے بعد قربانی کی باتیں ہو رہی ہیں. یقیناً عید کے بعد جو سیاسی منظرنامہ ہے مظہر عباس صاحب وہ بدلتا نظر آ رہا ہے. لندن کے بعد دبئی مرکز بن گیا ہے سیاسی بیٹھکوں کا. آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کون سے فارمولاز اپنائے جائیں گے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے مابین؟ مطلب ابھی ظاہر ہے اس کی تفصیلات تو نہیں آئیں، لیکن ایک ہی ایجنڈا ہے اور وہ یہ کہ اگلے الیکشن کب ہوں اور اگلی گورنمنٹ کیسے بنائی جائے. اور اس پورے فارمولے میں ظاہر ہے تحریک انصاف فگرڈ آؤٹ نہیں ہو رہی. اب وہ کسی اور شکل میں آ جائے تو ایک الگ بات ہے، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ ایک گرینڈ کولیشن گورنمنٹ کا پلان بنایا جا رہا ہے، الیکشن سے پہلے نہیں، الیکشن کے بعد کا. اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ تو ہوتی رہتی ہیں مختلف جماعتوں کے اندر، لیکن بیسکلی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا لیے فارمولا نہیں ہے. موسٹ کنسنسس ہے کہ الیکشن اسی سال کرا دیے جائیں. دوسرا یہ کہ دوسرا اہم نقطہ یہی ہے اس میں کہ انٹرم گورنمنٹ کون سی بنائی جائے، کس طریقے سے کی جائے. اور ظاہر ہے یہ ساری چیزیں لنکڈ ہیں کہ جو پی ٹی آئی چیئرمین اور پی ٹی آئی ایز اے پارٹی ان کو اس الیکشن سے کس طرح دور کیا جائے، اور اگر پی ٹی آئی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہو تو وہ شکل کیا ہوگی. اور اس میں ظاہر ہے صرف ان دو جماعتوں کا ہی نہیں، پی ڈی ایم کی دیگر جماعتوں کا بھی وہ ہے، لیکن پورا گیم پلان یہ ہے کہ جو فیوچر گورنمنٹ ہو وہ بھی مور اور لیس پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہو. اب ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا، ظاہر الیکشن کی اپنی ڈائنامکس ہوتی ہیں. عین ممکن ہے کہ کوئی تیسرا وزیر اعظم ان ساری سچویشن میں کوئی تیسرا وزیر اعظم نکل کر آ جائے. لیکن سندھ ظاہر ہے سندھ پیپلز پارٹی کا سیکیورڈ ہے. خیبر پختونخوا کی ایک انسرٹن سچویشن ہے، اگر مائنس پی ٹی آئی چیزیں ہوتی ہیں بہت ہی انسرٹن ہوگی. بلوچستان ایز اٹ از رہے گا جس طرح بلوچستان رہتا ہے. ساری پولیٹکس کا محور جو ہے وہ پنجاب ہے، اور اس پنجاب کے اندر پی ٹی آئی کا ووٹ بینک بھی ہے، پی ایم ایل این کا ووٹ بینک بھی ہے، اور بہت مختلف سے گروپس ہو رہے ہیں. نظر یہ آتا ہے کہ جو بھی الیکشن ہوگا، جس طرح کا بھی الیکشن ہوگا، جو پارلیمنٹ وجود میں آئے گی وہ ایک ہنگ پارلیمنٹ ہوگی. اور جب ہنگ پارلیمنٹ ہوتی ہے تو اس میں باگینز زیادہ ہوتی ہیں. لیکن جو فیوچر پولیٹیکل سینیریو نظر آتا ہے، چیزیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں، وہ یہی نظر آتا ہے کہ ایک گرینڈ کولیشن گورنمنٹ کی طرف جو ہے کنسنسس بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور یہ جو دبئی میں بیٹھکیں ہیں یہ بھی اسی کا حصہ ہیں. اچھا مظہر عباس صاحب، الیکشن سے پہلے کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ اس پہ بھی بات چیت ہوتی ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ کیونکہ ایز پر انفارمیشن نون لیگ اور پیپلز پارٹی شاید اس بات کو بھی ڈسکس کر رہی ہے دبئی میں بیٹھ کے کہ جو نام سامنے نون لیگ کی طرف سے آ رہے ہیں یا پیپلز پارٹی کی طرف سے آ رہے ہیں، تو اس میں سے کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں وزیر اعظم کیئر ٹیکر کون لگ سکتا ہے یا کون ہونا چاہیے؟ تو ایسا بھی کوئی معاملہ ہے؟ جی بالکل، اس میں بالکل ہو رہا ہے، ایسا بھی ہو رہا ہے. ایک ریٹائرڈ سپریم کورٹ کے جج کا نام بھی ہے، ایک کسی میڈیا پرسنالٹی کا نام بھی ہے انڈر کنسیڈریشن. کوئی بیوروکریٹ بھی ہو سکتا ہے. چیزیں میں نے کہا کہ ابھی اٹس ٹو ارلی ٹو پریڈکٹ، لیکن کئی نام زیر غور ہیں اس سلسلے میں. اور پنجاب میں یہی انٹرم سیٹ اپ چلے گا یا کوئی دوسرا آئے گا؟ مور لائکلی کہ یہی چلے پنجاب میں. اور کے پی کے اندر بلوچستان کا سیٹ اپ بھی مختلف ہو سکتا ہے، وہاں بھی ایک ریٹائرڈ جج کا نام جو ہے انڈر کنسیڈریشن ہے. اسی طرح سندھ میں بھی ایک ریٹائرڈ جج کا نام انڈر کنسیڈریشن ہے، ان کو بھی لایا جا سکتا ہے. تو یہ باتیں بھی آن بورڈ ہیں اور ظاہر ہے اس پر. لیکن ان سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف ابھی تک الیکشن لڑنے کے لیے نااہل ہیں. ان کی نااہلیت ختم کرنے کے لیے اور جہانگیر ترین کی نااہلیت ختم کرنے کے لیے قانون تو پاس ہو گیا ہے، لیکن ابھی اس قانون کو کس طریقے سے وہ انفورس ہوگا اور کب وہ چیزیں ہوں گی. موسٹ لائکلی میاں نواز شریف کی واپسی مجھے سپٹمبر سے پہلے تو نہیں نظر آتی، جب شاید سپریم کورٹ میں بھی تبدیلی آ جائے اور
ممکن ہے کہ صدر مملکت بھی جو ہے وہ نئے صدر کی طرف بھی ہم جا سکتے ہیں. تو سپٹمبر کے سیکنڈ ویک سے پہلے تو مجھے میاں نواز شریف باتیں نظر نہیں آ رہی. ٹھیک ہے. اور یہ اطہر میں آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گی کیونکہ مظہر عباس صاحب نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا کہ ان کو تو خیر انہوں نے کہا کہ سپٹمبر سے پہلے یعنی ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ میں ایک بڑی چینجنگ آنی ہے, وہ اناؤنس آلریڈی ہو چکی ہے قاضی فائز عیسیٰ کی شکل میں, اور پھر صدر مملکت ان کے بھی ٹنور کی بات ہے سپٹمبر میں, وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد شاید چینجز ہوں گے. آپ کو کیا لگ رہا ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں کچھ اختلافات جو ہیں وہ زیادہ بڑھتے ہوئے نظر آ گئے؟ یعنی میں کوٹ بھی کر دیتی ہوں, چیئرمین پی سی بی کا معاملہ ہو یا پھر چیئرمین نادرا والا معاملہ ہو اور بھی دیگر معاملات ہیں, تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اب جب الیکشن مانگ رہی ہے پیپلز پارٹی تو یہ اس پہ اتفاق رائے ہو جائے گا کہ ہم ایک ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر کے لڑ لیں یا پھر ہم اپنی اپنی راہ لے لیں؟ دیکھیں اختلاف کس چیز پہ ہمیں نظر آ رہا ہے؟ اختلاف ہمیں مفادات پہ نظر آ رہا ہے. اس چیز پہ اختلاف نہیں تھا کہ ذکا اشرف پاکستان کی کرکٹ کے لیے بہترین کینڈیڈیٹ ہوں گے یا نجم سیٹھی صاحب. اختلاف اس چیز پہ تھا کہ زرداری صاحب کا بندہ ہوگا یا میاں صاحب کا بندہ, کس کا مفاد جو ہے وہ لک آفٹر کیا جائے گا. تو جب آپ دیکھیں ان دونوں جماعتوں کو, ان میں جتنے مرضی اختلافات ہوں پر ان کا مفاد کیا ہے؟ ان کا مفاد یہ ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف اور ان کی جماعت کو الیکشنز میں روکنا ہے, جو ابھی تک پاکستان کے پولز کے مطابق سب سے پاپولر جماعت ہے گراؤنڈ کے اوپر. اب وہ الیکشن میں حصہ لے سکیں گے نہیں لے سکیں گے, جس طرح جماعت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے وہ سب کے سامنے ہے. تو یہ ان کا جو اختلاف ہے وہ اپنی جگہ پہ, لیکن ان کے مفادات اتنے بڑے ہیں کہ یہ اس چیز میں کبھی بھی ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہو سکتے. اور میں 100% اس سے ایگری کرتا ہوں, مظہر صاحب نے بالکل ایکوریٹ انفارمیشن پہ تجزیہ کیا کہ یہ الیکشنز علیحدہ علیحدہ لڑیں گے, یہ ایک دوسرے کو گھسیٹنے کی باتیں بھی کریں گے, یہ اختلافات کی باتیں بھی کریں گے, لیکن یہ حکومت مل کے بنائیں گے. اس لیے کہ کوئی بھی ان میں سے اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ پورے ملک کے اندر اپنی جماعت میں اتنی سیٹیں نکال سکے کہ وہ ایک حکومت بنا سکے. آپ پیپلز پارٹی کی حالت دیکھ لیں, کیا پنجاب کے اندر 10 بھی ایسے حلقے ہیں جو پیپلز پارٹی جیت سکتی ہے؟ کیا سندھ کے اندر 10 ایسے حلقے ہیں جو نون لیگ جیت سکتی ہے؟ کیا خیبر پختونخوا میں 5 ایسی سیٹیں ہیں یا 8 ایسی سیٹیں ہیں جہاں پہ نون لیگ گارنٹی سے کہہ دے کہ یہ حلقے ہم جیت جائیں گے؟ تو پھر یہ کس طرح حکومت بنائیں گے؟ کوئی بھی ایک جماعت حکومت نہیں بنا سکتی. تو ان کی خواہش یہ ہوگی کہ جو سب سے بڑی جماعت ہے, جو چاروں صوبوں میں جس کی کسی نہ کسی شکل میں پریزنس ہے, اس کو روکا جائے, اس کا راستہ روکا جائے, انتخابات ہم علیحدہ علیحدہ لڑیں اور پھر مفادات کے تحت جو ہے وہ ہم اکٹھے ہو جائیں. اختلافات پہ الیکشن لڑا جائے گا اور مفادات کے تحت حکومت بنائی جائے گی. صحیح. لیکن اس میں ایک چیز ارشاد بھٹی صاحب, آئی پی پی کا وجود میں آنا ظاہر ہے کہ کنگز پارٹی کہلائی جا رہی ہے اور پنجاب چونکہ مرکز بنا ہوا ہے اس وقت, آپ کو لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے پاس یا نون لیگ کے پاس ایک یہ بھی آپشن موجود ہے کہ اگر آپس میں نہیں بنتی تو ہم کنگز پارٹی کا ساتھ لے لیں؟ آپ اتنی سیریس کیوں ہیں؟ نہیں, اور میں حیران ہوں, عطر کاظمی صاحب نے اتنا میرے چھوٹے بھائی نے سیریس تبصرہ کیا مفادات, اور آپ نے انٹرو دبئی, شطرنج, پیادے, گھوڑے, بولیاں, وفائیں, تخت, اتحادی, اقتدار, فارمولے. وہ اب ایک دور میں آپ نے ڈرامہ دیکھا تھا علی اجاز کا, آپ تو پیدا نہیں ہوئی ہوں گی اس وقت, وہ جو چلو چلو دبئی چلو. تھینک یو, آپ نے مجھے چھوٹی کر دی. ہاں میں تو وہ نہیں, تو یہ کارٹون ہے, یہ کارٹون ہے, ایک عجیب و غریب انہوں نے وہ ٹام اینڈ جیری والی, کبھی چوہا آگے تو کبھی بلی پیچھے, تو کبھی بلی آگے تو کبھی چوہا پیچھے. ایک مفرور ہے, مجرم ہے, اس کے لیے ہم کر رہے ہیں کہ اب وہ پہنچ گئے, اب وہ اتر گئے, اب وہ پروٹوکول, اب وہ فلانا, اب وہ فلانا. یعنی جو بندہ آئین کو مانتا ہے, قانون کو مانتا ہے, اخلاقیات کو مانتا ہے, اصول کو مانتا ہے, منطق کو مانتا ہے, وہ ان کو کرے گا. ایک کا جعلی اکاؤنٹس, منی لانڈرنگ, کل تک وہ کھونڈیاں پکڑ پکڑ کے عدالتوں میں آ رہے تھے. یعنی اس ملک کی بدقسمتی دیکھیے کہ بلاول بھٹو کہتے ہیں جو کچھ میرے والد صاحب کر رہے تھے مجھے نہیں پتا, نواز شریف صاحب کہتے ہیں جو کچھ میرے بچے کر رہے تھے مجھے نہیں پتا, شہباز شریف کہتے ہیں جو کچھ میرے بچے کر رہے تھے مجھے نہیں پتا, لیکن دوسری طرف کہتے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے جو بندہ بھی پارٹی میں جو کچھ کر رہا تھا اس کی ساری کرپشن کا ذمہ دار وہ ہے. ان کو کیا ان پہ تبصرہ کرنا ہے آپ نے؟ یہ ضیاء اور بھٹو دبئی میں اکٹھے ہوئے ہیں. اچھا, وہی ہے نا, وہی اکٹھے ہیں ضیاء اور بھٹو, قاتل اور مقتول. نہیں آپ کو لگتا ہے کہ وہ, مجھے لگتا ہے جو چھوڑ دے, مجھے تو کچھ بھی نہیں لگتا. میں ان پہ خدا کی قسم اٹھا کے پوچھ لے, میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں, ان پہ بات کرنی فضول ہے. ان کے کس بات پہ بات کی جائے؟ گھسیٹیں گے,
چیریں گے, لٹکائیں گے, ناسور, درندہ, مغل اعظم, کس بات پہ بات کی جائے؟ یعنی اب لیول اس پہ آ گیا کہ نجم سیٹھی اور ذکا اشرف پہ لیول آ گیا اب سیاست ہماری کا. نہیں سارے نام تو سامنے آ رہے ہیں نا, اس پہ اختلافات بھی سامنے آ رہے ہیں. کیا اختلافات ہیں, یہ حد ہو گئی. ایک دو بڑی سیاسی جماعتیں ایک ذبح ہوا, ایک بکرا پڑا ہوا ہے, اس پہ کیا اختلافات ہیں کہ ٹانگ میں نے لینی ہے اور ران میں نے لینی ہے تو کلیجی میرے حصے میں آئے گی, تو ان پہ کیا بات کرنی. اقتدار ہے سارا, لگے ہوئے ہیں, موجیں ہیں, گلیاں سنیاں ہو گئی ہیں, مرزا یار کلے پھر رہے ہیں. اب یہ ہے کہ تو ادھر تو میں ادھر, تو میرا ایک پہ آ کے تھوڑا سا ہے کہ بلاول بنے گا یا ہاؤس آف شریف کا کوئی بندہ وزیر اعظم بنے گا. خواہش تو ہے زرداری صاحب کی بھی, بس صرف سمپل, باقی سب کچھ طے ہے. نہیں تو آپ کو لگ رہا ہے یہ جو خواہشات کی جا رہی ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری وزیر اعظم بنے, اللہ کا فضل, اللہ کا فضل. چلے یہ آپ کہہ رہے ہیں نا, آگے صاحب بھی لگا دیں, بلاول بھٹو زرداری صاحب. ٹھیک ہے, لیکن اگر یہ وزیر اعظم, مظہر صاحب سے پوچھیں, مظہر صاحب سے. آپ اس پہ کوئی کامنٹ نہیں یہ فضول. چلے مظہر صاحب, مجھے لگتا ہے بڑے نالا ہے ارشاد بھٹی صاحب, وہ کہہ رہے ہیں کہ ان پہ بات کرنا فضول ہے, ان پہ بات کرنی نہیں چاہیے. آپ کو لگ رہا ہے کہ جو ایک سینٹر آف اٹینشن تھا کہ کس طریقے سے پی ٹی آئی کو مائنس کیا جائے, اور پنجاب میں ظاہر ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ ووٹ بینک تو تھا پی ٹی آئی کا, بڑا زور بھی تھا, اب ٹوٹ گیا ہے, لوگ چلے گئے ہیں, بہت ساری قدغنیں ہیں وغیرہ وغیرہ, کامیاب ہو گئی ہے پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کو سائیڈ لائن کرنے میں, الیکشن سے دور کرنے میں. اچھا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ بلاول بھٹو نہ بنے, صاحب خود بن جائیں. یہ بھی ہو سکتا ہے, سیاست میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. باقی چیز یہ جو بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں کہ کس پر بات کریں, تو پھر جس پر بات کریں, اگر آپ عوام کی ایشوز پہ بات کریں گے, آپ تعلیم پہ بات کریں گے, آپ صحت پہ بات کریں گے, آپ پینے کے صاف پانی پہ بات کریں گے, تو آپ جن لوگوں کے لیے بات کریں گے وہ شو دیکھیں گے ہی نہیں. And that's true by the way, مدر صاحب, وہ شو ایسا ہی چٹپٹا دیکھنا چاہتے ہیں. Exactly. اور یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے. یہ آپ کی بدقسمتی ہے. اب جیسے آپ نے نجم سیٹھی اور اس کی, اس سے پہلے پچھلی گورنمنٹ میں کیا تھا, نجم سیٹھی کو کیوں ہٹایا گیا تھا؟ اس لیے کہ ان کو برا لگتا تھا. Exactly. وہ رمیز راجہ کو لے آئے, رمیز راجہ نے ان کی تعریفوں کے پل باندھ دیے, وہ ہٹا دیے گئے. کرکٹ بورڈ کا چیئرمین جو ہے اس ملک میں وزیر اعظم کے بعد سب سے پریسٹیجس پوزیشن ہوتی ہے, اس لیے کہ اس میں بہت زیادہ جو ہے نا مراد بھی ہوتی ہیں. یہاں تو آپ 6 مہینے کی اگر کرکٹ بورڈ کے چیئرمین ہو جائیں تو آپ کی پینشن جاری رہتی. اچھا یہاں اس ملک میں تو یہ بھی غلطیاں ہیں نا کہ ابھی آپ دیکھیں سینٹ کی چیئرمین کی پینشن اور ان کی جو باتیں ہو رہی ہیں. Exactly. اس ملک میں ججز سے لے کے جتنے بھی بڑے لوگوں کی پینشن ہیں, وہ پینشن آپ کی دوران نوکری اتنی تنخواہ نہیں ہوتی جتنی ان کی پینشن ہوتی ہے, جتنی ان کی برات ہوتی ہے. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ نے اسی سسٹم پہ بات کرنی ہے یا کسی اور سسٹم پہ بات کرنی ہے, تو اس سسٹم میں تو یہی کیریکٹرز ہیں. کوئی آتا ہے کچھ سالوں بعد, کوئی ایک نیا کیریکٹر کریٹ کیا جاتا ہے, اس کیریکٹر کو آزمایا جاتا ہے, پھر اس کیریکٹر کی اچھی باتیں ہوتی ہیں, پھر یہ کہا جاتا ہے, اور پھر الٹیمیٹ ملبہ گرتا ہے میڈیا کے اوپر. اب یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ سوشل میڈیا کو بند کر دیا جائے, فلاں میڈیا کو بند کر دیا جائے. یہ جو ہمارا, ہم اس مائنڈ سیٹ سے نکل ہی نہیں پا رہے, اور یہی وجہ ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کے یہاں ایک انسرٹنٹی ہے. اب اس کا کیا کریں, آپ اس کا کیا کریں کہ ابھی جس طرح اثر کہہ رہے تھے کہ ایک پارٹی جس کی تمام سرویز میں لینڈ سلائیڈ ہے, اس پارٹی نے اپنے پیروں پہ خود ہی کلاڑی مار لی. اتنی ایزی گوئنگ تھی چیزیں, اتنی اسموتھ سیلنگ تھی, لیکن اب آج آپ یہ بات کہہ رہے ہیں, آج آپ کے ارد گرد کے جتنے لوگ وہ سب کے سب آپ کو ڈچ کر رہے ہیں. جب اس زمانے میں لوگ یہ بات کیا کرتے تھے کہ یہی لوگ آپ کو مس گائیڈ کر رہے ہیں, تو اس زمانے میں ان لوگوں کی بات نہیں سنی جاتی تھی. آج آپ کے لیے یہ کوئی ایک اینڈ آف دا ورلڈ نہیں ہے, یہ آپ کے لیے ایک سبق ہوتا ہے. آپ کے لیے سبق ہوتا ہے کہ آپ جن کرائسس سے گزرے ہیں
ان کرائسس میں کون آپ کے ساتھ کھڑا رہا اور کون آپ کا ساتھ چھوڑ گیا. لیکن اس ملک کی اس سسٹم کی بدقسمتی یہ ہے کہ کل جب دوبارہ اگر کوئی ایسی سچویشن بنتی ہے تو یہ یقین جانے کہ یہی لوگ ارد گرد دوبارہ ہوں گے اور انہی کو تسلیم کر لیا جائے گا اگر مگر کے ساتھ. جی دیکھیں مجھ پہ دباؤ تھا, پریشر تھا. یہ پاکستان کی پالیٹکس میں اب بیسکلی آج کی جو سچویشن ہے, وی آر بیک انٹو 90s. ایگزیکٹلی